جب قوم نوح پر سیلاب آیا تو 2 منزلہ گھر تھا اس عورت کا، اس نے کہا کہ پانی 1 منزل تک پہنچے گا، کوئی بات نہیں، میں دوسری منزل پہ چڑھ جاؤں گی، پانی مجھے نہیں ڈبوئے گا۔ وہ پانی دوسری منزل تک پہنچا، وہ فوراً عورت پہاڑ پر چڑھ جاتی ہے، پانی اور بلندی کو ہوا، وہ اس پہاڑ پر جو درخت ہے اس پر چڑھ جاتی ہے، حتیٰ کہ پانی اور بلند ہوتا ہے، وہ اور بلندی کے اوپر چڑھ جاتی ہے، حتیٰ کہ پانی چڑھتا آ رہا ہے اور یہ عورت مزید بلند ہوتی جا رہی ہے۔ پانی جب اس کے یہاں تک پہنچ گیا تو اس نے اپنا بچہ اس حالت میں آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا، اے اللہ، اگر قصور ہے کہ تو نے غرق کرنا ہے تو مجھے غرق کر دے، میرے اس دودھ پیتے ہوئے بچے کا کیا قصور ہے کہ اس کو موت کیوں دینے لگا ہے؟ امی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو رحم اللہ، اگر اللہ کسی ایک پر رحمت کرتا تو یہ عورت جس کے پاس بچہ تھا دودھ پیتا ہوا، یہ زیادہ مستحق تھی کہ اللہ اس پر رحم کرتا۔ اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة۔ ہمہ قسم کی تعریف، توصیف، بزرگی اور بڑائی اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا اور پالنہار۔ درود و سلام ہوں امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، اشرف الانبیاء، اجمل الانبیاء، انور الانبیاء، اطیب الانبیاء، امام الانبیاء، شافع محشر، ساقی کوثر، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر۔ آپ کے خطیب صاحب کا مجھے نہیں پتہ آپ بزرگ ہیں یا نوجوان ہیں، جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے یہ مسلمان پر واجب ہے کہ وہ درود پڑھے، محمد ضرور پڑھا کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید
فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اسلام کے اندر مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ۔ اور دوسرے مقام پر اس اسلام کی یہ صفت نقل کی ہے، کیا فرمایا ہے کہ یہ دین مکمل، کامل، اکمل ترین ہے، اس کے اندر کسی قسم کا نقص، کمی اور عیب وہ نہیں ہے۔ کسی قسم کی جو پنکھیں جی ایک بار چلا دیں تاکہ بیچ میں حرکت کسی کی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل، کامل، اکمل ترین بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اوپر دین کو مکمل کر دیا۔ یعنی اگر آپ سادہ لفظوں میں یوں کہیں کہ خالق اور مخلوق، عابد اور معبود، ساجد اور مسجود، رازق اور مرزوق، ان میں سے ہر ایک کے اپنے اپنے حقوق ہیں، دائرے ہیں، قیود ہیں، ان کی باؤنڈریاں ہیں۔ پورا دین اسلام اس باؤنڈری کے اندر گھومتا ہے۔ نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ کے حق کیا ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا وہ اشرف المخلوقات انسان ہیں، ان کے آپس میں ایک دوسرے پر کیا حقوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق اللہ کی توحید کا اقرار کرنا ہے۔ یہ اس قدر اہم ہے کہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی کمی اور کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی حال میں ہو اس اپنے بندے پر، بندی پر رحم نہیں کرتا جو توحید کا انکاری ہو جائے۔ البدایہ والنہایہ کے اندر امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، موقوفاً یہ حدیث ہے کہ جب قوم نوح علیہ السلام پر سیلاب آیا تو ایک خاتون جس کا گھر ایک پہاڑی کی بلندی پر تھا، اس کے پاس ایک دودھ پیتا ہوا بچہ، شیر خوار ایک دودھ پیتا ہوا بچہ بھی اس کے پاس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو جب یہ فرمایا تھا اَنِصْنَعِي فُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ، جب ہمارا آرڈر آ جائے اور پھر پانی اپنے جوش کو پہنچ جائے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جوڑا جوڑا اپنی کشتی میں ان کو سوار کر لینا ہے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کے بارے میں آپ نے نہیں کہنا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، بس آپ نے سوار ہو جانا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی فرماتی ہیں کہ جب قوم نوح پر سیلاب آیا تو 2 منزلہ گھر تھا اس عورت کا، اس نے کہا کہ پانی 1 منزل تک پہنچے گا، کوئی بات نہیں، میں دوسری منزل پہ چڑھ جاؤں گی، پانی مجھے نہیں ڈبوئے گا۔ فرمایا کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ پانی دوسری منزل تک پہنچا، وہ فوراً عورت پہاڑ پر چڑھ جاتی ہے، پانی مزید بلندی کو چڑھتا گیا، وہ عورت پہاڑ پر چڑھ جاتی ہے، پانی اور بلندی کو ہوا، وہ اس پہاڑ پر جو درخت ہے اس پر چڑھ جاتی ہے، حتیٰ کہ پانی اور بلند ہوتا ہے، وہ اور بلندی کے اوپر چڑھ جاتی ہے، حتیٰ کہ پانی چڑھتا آ رہا ہے اور یہ عورت مزید بلند ہوتی جا رہی ہے۔ پانی جب اس کے یہاں تک پہنچ گیا تو اس نے اپنا بچہ اس حالت میں آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا اے اللہ، اگر قصور ہے کہ تو نے غرق کرنا ہے تو مجھے غرق کر دے، میرے اس دودھ پیتے ہوئے بچے کا
کیا قصور ہے کہ اس کو موت کیوں دینے لگا ہے؟ امی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو رحم اللہ، اگر اللہ کسی ایک پر رحمت کرتا تو یہ عورت جس کے پاس بچہ تھا دودھ پیتا ہوا یہ زیادہ مستحق تھی کہ اللہ اس پر رحم کرتا۔ اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا، وہ سیلاب میں ماں اور بچہ ڈوب گئے۔ اللہ یہ بتانا چاہتا تھا روئے زمین پر اگر ایک بھی توحید کا منکر ہوگا میں ان سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں۔ توحید اللہ کا سب سے پہلا حق ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے جیسے کسی کے نام نہیں ہے، اس کے جیسے کسی کے صفات نہیں ہے، اس کے جیسے کسی کے اعمال نہیں۔ یہ زندگی، فارسی کا شاعر کہتا ہے زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ کا دوسرا حق کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے دوسرا حق یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ او لوگو سنو، اللہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں غریب نہیں ہوں، فقیر نہیں ہوں، مجھے تمہارے مال پیسے دولت کی عشر کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں تو خود رزاق ہوں، بہت رزق دینے والا ہوں۔ بس ایک چیز ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ انسانوں کو اگر میں نے پیدا کیا ہے تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کا تیسرا تعلق جو ہم بندوں کا ہمارے ساتھ اللہ کا ہونا چاہیے، تیسرا حق اللہ کا کیا ہے؟ بھائی جان ادھر دیکھیں، باہر دائیں بائیں کوئی بھائی نہ دیکھیں، آپس میں دعا سلام نہ کریں۔ آپ کو بائیں دائیں دیکھنے سے اور دعا سلام کرنے سے جمعہ کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اچھی طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نوٹ کریں، کوئی آیا ہے، کوئی بیٹھا ہے، کوئی آپ سے سلام کر رہا ہے، کسی کو نہ بات کریں، اپنی توجہ سے آپ بات سنیں۔ تیسرا حق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید اور تعلق اور لو لگائے۔ اس دنیا کے اندر کون ہے جو آپ کی امیدوں کو پورا کر پائے گا؟ اولاد ہے تو 100 قصے ہیں جو اولاد نافرمان ہوگی، یار سجن بیلی بھی مشکل میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ شیکسپیئر کا قول ہے do not expect from anyone if you want to be happy because expectations heart۔ وہ ایک کافر ہے، یعنی کافر ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ تم کسی سے توقع اور امید نہ لگاؤ، اگر تم اس سے توقع اور امید لگاؤ گے وہ تمہاری امید کو پوری نہیں کرے گا، تمہارا دل ٹوٹ جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی شریف کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر، سلسلہ صحیحہ کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر ایسے بھروسہ کرو جس طرح اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ اللہ تم کو ایسے رزق دے گا جس طرح کہ اللہ پرندوں کو دیتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، جو صبح تو اپنے گھونسلوں سے آنکھ کھولتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں، بیچاروں کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا ہے، کوئی ان کا اسٹاک نہیں ہوتا ہے، بڑے چھوٹے جسم کے مالک ہوتے ہیں، عقل اور دانائی نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ کی ذات پر توکل، اعتماد اور یقین ہوتا ہے، ان کا فیتھ اور ایمان ہوتا ہے کہ جس اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اللہ ہمیں رزق دے گا۔ صبح جاتے تو ہیں، اڑان تو بھرتے ہیں، وہ بھوکے ہوتے ہیں، لیکن واپس ہی جب وہ پلٹ کے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں کو بھر کے رکھ دیتا ہے، اور جب واپسی وہ پلٹتے ہیں تو اپنے بچوں کی بھی خوراک لے کے آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر، یہ ہے تو پرندے، یہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حقوق ہے۔ اللہ کے بندو اس بات کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر کیا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ہمارے اوپر آپس میں ایک دوسرے کے اور بھی حقوق ہیں جن کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ اب آپ یہ باتیں توجہ سے سنیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھیں، صحابہ اکرام کو بھی پتا تھا کہ پہلی صف کا ثواب نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے، ان کو بھی پتا تھا کہ فجر کی سنتوں کا کیا ثواب ہے، ان کو بھی آپس میں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے رات کو رونے اور گڑ گڑانے کا کیا لطف ہے، تہجد اور قیام اللیل کا کیا ثواب ہے اور کیا اس کی اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب ہمیں عطا کرنا ان کو پتا تھا۔ لیکن ان کے باوجود آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، آپ حیران ہو جائیں گے، وہ معاشرے میں جس معاشرے میں رہتے تھے، انسان تو دور کی بات ہے، اللہ کی مخلوق جانور بھی ان سے تکلیف نہیں لیتے تھے۔ آج ہم دیکھیں، میں اور آپ ذرا اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اگر آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور آپ کا یہ سینس، یہ عقل، کامن سینس کی بات ہے،
کوئی میں ایسی لوجک بات مشکل نہیں کر رہا، یا پشتوں میں گفتگو نہیں کر رہا، یا کوئی ایسی مشکل انداز میں نہیں کہ آپ کو بات نہ سمجھ آئے۔ صحابہ اکرام جس معاشرے میں رہتے تھے ان کو یہ باتیں اچھی طرح پتہ ہوا کرتی تھی کہ ہاں ہمارے معلم، ٹیچر، پروفٹ، پیغمبر محمد، ابھی بھی سارے نہیں بولتے محمد، بڑے سست قوم ہے، اللہ آپ سب کو معاف فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث ہے، میری امت کا سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور درود نہ پڑھے، محمد۔ ہاں، بیداری کا ثبوت ہے۔ اللہ اکبر۔ میں حدیث پہ آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، صحیح بخاری کے اندر سب سے پہلے یہ چیدہ باتیں سنیں۔ آپ کی نظر میں شاید یہ چھوٹے عمل ہیں، اللہ کی نظر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ بہت بڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ واذا دعاک فاجبہ واذا استنصحک فانصحہ واذا عطس فحمد اللہ فشمتہ واذا مرض فعدہ واذا مات فاتبع جنازتہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، او میری امت کے لوگوں، خیال کرو، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ کتنے حق ہیں بھائی؟ 6 حق ہیں، یاد کر کے جائیں، اپنی توجہ آپ ادھر رکھیں، کوئی سیکھ کے جائیں اس مجلس سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 حق ہیں۔ نمبر 1، پہلا حق یہ ہے کہ آپ جب مسلمان کو ملیں ایک دوسرے کو سلام کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ جانتے ہیں کہ جب ایک مسلمان ایک دوسرے کو ملتے ہیں یا وہ معانقہ کرتے ہیں یا سلام کرتے ہیں، ان کی برکت کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے ان دونوں کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جس طرح تیز آندھی کی وجہ سے درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ کتنا بڑا برکت عمل ہے۔ السلام علیکم کا کیا معنی ہے؟ میرے اعضاء سے، میرے ہاتھوں سے، میری زبان سے، میرے کسی قول اور فعل اور عمل سے آپ کے اوپر سلامتی ہے۔ پھر اگر دل میں یہ ہو، ہاں جی، دل میں بھی یہی معنی ہو اور زبان سے بھی یہی معنی ادا کیا جائے تو پھر معاشرے میں امن قائم ہو جاتا ہے۔ پہلا حق یہ ہے۔ دوسرا حق یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی تم سے مشورہ مانگے، حضرت میں نے اپنی بچی کا رشتہ کرنا ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ بچہ گڑبڑ ہے، آپ جانتے ہیں وہ ڈیفالٹر لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں ان کی کمائی حرام کی ہے، آپ کہتے ہیں ہاں بہترین لوگ ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ کوئی آپ سے پوچھتا ہے وہاں کاروبار کر لو، دکان میں لے لو، پلاٹ لے لو، آپ کو پتا ہے وہ جھگڑے کا پلاٹ ہے، آپ کہتے نہیں یس ہے، بہترین ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امانت دار ہے۔ اگر آپ اپنے بھائی کو غلط مشورہ دیتے ہیں تو گویا آپ اس کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ تیسرا حق کیا ہے؟ فرمایا جب کسی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ یہ نوجوان بیٹھے ہیں، ایک حدیث غور سے سنو، یہ جملہ آپ کی آنکھوں میں چھوٹا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دوبارہ جس کو چھینک آئے وہ یہ دعا دے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تم کو ہدایت دے اور تمہارے سارے مسئلے حل فرما دے۔ یہ اس دعا کا معنی ہے۔ اور ایک حدیث یہ ہے کہ بعض دفعہ قبولیت کی کھڑی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کسی جگہ بیٹھے تھے، کسی کو چھینک آئی، آپ نے جواب دے دیا، رحمک اللہ کہا، اس نے آگے سے آپ کو یہ جواب دے دیا۔ اب آپ توجہ کریں، اگر وہ دعا اس کے حق میں، آپ کے حق میں قبولیت کی گھڑی ہوئی، قبول ہوگی تو اللہ کی قسم آپ کی زندگی اور آپ کے غم سارے ہی دنیا کے ختم ہو جائیں گے اور اللہ آپ کی زندگیوں میں انشاءاللہ خوشیاں عطا فرما دے، کیونکہ اللہ آپ کو ہدایت بھی دے دے اور اللہ آپ کے سارے معاملے درست کر دے۔ اس سے بڑی اور کیا پریشانی؟ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا فوت ہو جائے، مریض ہو جائے، تیمارداری کرو، اور جب فوت ہو جائے اس کا جنازہ پڑھو۔ اسی طرح میرے بھائیوں، بندوں کے بندوں پر حقوق، یہ نہیں ہے کہ آپ یہ بات یاد رکھیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی خرابی ہے، اگر میں پہلی صف کا صف اول کا نمازی ہوں تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، پھر جو بھی لوٹ مار کروں، جس کے ساتھ بھی خیانت کروں، جس کا بھی مال جہاں سے بھی آتا ہے مار دھار کر لوں، کوئی بات نہیں، مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا، میں تو عبادت گزار ہوں، اللہ کا نیک بندہ ہوں، تقوی دار ہوں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جس طرح اللہ کی عبادت کا بار بار شریعت نے حکم دیا ہے، اسی طرح اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر کثرت کے ساتھ اس بات کا حکم فرمایا ہے کہ خبردار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اجدن، میں تم میں سے کسی ایک کو قیامت کے دن نہ پاؤں
याती, वो क़यामत के दिन आए, व अला रक़बतिही शातुन, और उसके कंधे पर बकरी हो, वो मिमिया रही हो, और वो क़यामत वाले दिन आए, उसके कंधे के ऊपर ऊँट हो। माना उस दौर का जो सामान कीमती होता था, आज के दौर में कोई किसी का कपड़ा चोरी कर ले, कोई किसी का गोल्ड चोरी कर ले, कोई किसी का मोबाइल चोरी कर ले, ये क़यामत वाले दिन मैदान महशर में अल्लाह की बारगाह में पेश होगा और ये सारी चीजें उसके सामने होंगी। तब उसको पता चलेगा कि ये मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। हुकूकुल्लाह के बाद हुकूकुल इबाद की बड़ी अहमियत है, मुआशरे में इसको नहीं समझा जाता है। याद रखो मेरे भाइयों, हुकूकुल इबाद में से बहुत बड़ा हक आपस में रिश्तेदारों का है। किनका है भाई? रिश्तेदारों का। हुकूकुल इबाद में से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बा अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व अन युनसा लहू फी अथरिही फलयसिल रहमा। ओ लोगो, मेरी उम्मत के लोगो, तुम में से जो शख्स ये चाहता है, अब आप जरा ये दो, कौन हम में से नहीं चाहता? फरमाया जो तुम में से ये चाहता है, क्या ये चाहता है कि अल्लाह उसके रिस्क में बरकत दे दे और अल्लाह उसके रिस्क को बढ़ा दे और अल्लाह उसकी उम्र में बरकत दे दे? फरमाया हम में से हर एक चाहता है। फरमाया एक काम कर लो, तुम रिश्तेदारी जोड़ लो, अल्लाह तुम्हारी उम्र में भी बरकत देगा, रिस्क भी अल्लाह बढ़ा देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी के अंदर एक और हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यहाँ जो हमारे मुआशरे में है ना, जब अल्लाह किसी को चंद टके दे देता है, चंद पैसे दे देता है, वो कहता है जी पहले आप अगर पूछे ना गुर्बत में, तो वो कहा करता था शादी किथे करनी है जी? ओ जी मैं इंशाल्लाह अपने फुफे को जावांगा, ताए को जावांगा, अपने मामे को जावांगा, अपने खानदान च बहुत बथेरे लोग है ने उत्थे जावांगा। जब अल्लाह इसको दे दे, अच्छा कारोबार दे दे, लाहौर में सेटल हो जाए या जनाब बाहर इसका बिजनेस सेट हो जाए, तो फिर इसकी गर्दन में सरिया आ जाता है। अब कहाँ रिश्ता करना? कहता कारी साहब मेरे खानदान च मेरे हाण दा कोई है ही नहीं। कितनी बड़ी ज्यादती है। अभी अपनी हकीकत को भूल चुका है, कितना बड़ा जुल्म है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह फरमाया, लैसल वासिलु बिल मुकाफी इन्नमल वासिलु अल्लज़ी इज़ा कुतिअत रहिमुहु वसलहा। क्या मतलब? रिश्तेदारी ये नहीं है, ये भाई मेरा रिश्तेदार है, ये मुझे कहता है आप मेरे भाई हैं, मेरे घर आए दावत करें। ये भाई मेरा रिश्तेदार है, ये मुझे बुलाता है, हजरत आप आए, मैं भी इसकी दावत करता हूँ। ये भाई मुझे सलाम करता है, मैं इसको सलाम करता हूँ। ये कोई रिश्तेदारी नहीं है, वो मुझे सलाम करता है, मैं उसको सलाम करता हूँ। रिश्तेदारी ये है, हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जब आगे से रिश्तेदारी तोड़ी जाती है और आप रिश्ता मिलाते हैं, फरमाया असल में हकीकी रिश्तेदारी ये है। अब हम आप देखें, मैं जी गया सी, मैनू रिश्ता नहीं दिता मेरी भैन ने, वो भाई नहीं दिता तो नाराजगी का दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तूने नहीं सुनी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्नन नफ्सा लन तमूता हत्ता तस्तकमिला रिज़्क़हा। असल तेरा ईमान कमजोर है। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया था, किसी भी जान को अल्लाह तब तक मौत नहीं देगा जब तक वो जान अल्लाह ने जहां उसका रिस्क रखा है वो खा ना ले। अगर मेरा ईमान है, अल्लाह ने मेरी बेटी का रिस्क, आप में से किसी के घर में लिखा है, रब्बे मोहम्मद की कसम है, सारी दुनिया आड़े आ जाए, सारी दुनिया रुकावट डाल ले, वो आपके पास आके रहेगी। उसका रोजी रोटी उधर लिखा है, वो उधर वक्त गुजारेगी। जब अल्लाह ने उसका दाना पानी उधर से खत्म करना है, वो ऑटोमेटिक चली जाएगी। फिर नाराजगी किस बात की? फिर हमारे आपस में भाई बातें ना करें। दूसरी बार समझा रहा हूं, सवाब से हो जाता, कोई कुछ करता रहे, बातें ना करें। तवज्जो से सुने, अल्लाह के बंदो, आपस में हुकूकुल इबाद की बड़ी अहमियत है, इसको मामूली ना समझो। हुकूकुल इबाद के अंदर तीसरा हक, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहां कसरत के साथ जिसकी ताकीद फरमाई है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, मा ज़ाला जिब्रीलु यूसीनी हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसुहु। बहुत बड़ा हक, बहुत बड़ा हक, बहुत बड़ा हक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील बार बार हमेशा मुझको वही नाजिल करता रहा। किस चीज की? बार बार। किस चीज के बारे में? पड़ोसियों के बारे में। हत्ता कि मैंने ये गुमान किया जिब्रील ये ना कह दे कि आप आज के मरने के बाद जो पड़ोसी फौत होगा उसका पड़ोसी जमीन में भी उसका हिस्सेदार बन जाएगा। आप देखें, अल्लाह के घर में आए बैठे, आपके पड़ोसी आपसे खुश हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया था, इदा तबख्ता मरक़तन फ़अक्सिर माअहा व तआहद जीरानहा। अगर तू गोश्त का सालन पकाए तो क्या कर? अल्लाहु अकबर, शोरबा ज्यादा कर, अपने पड़ोसी का भी ख्याल कर। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है।
पड़ोसी वो अच्छा नहीं है। अगर मैं नौजवान हूं, किसी की बेटी निकले और वो दोबारा दबक कर डर कर अंदर दाखिल हो जाए और वो ये कहे ये तो सांप खड़ा है, ये कोई अच्छा पड़ोसी नहीं है। पड़ोसी तो बेहतरीन वो है, दूर से किसी की बेटी देख लेती है, वो कहती है हाँ ये मेरा भैया खड़ा है, ये भी मेरा चाचू खड़ा है, ये भी मेरा मामू खड़ा है, ये भी मेरा ताया खड़ा है। ये बेहतरीन पड़ोसी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, क्या तुमको मैं कबीरा तरीन गुनाहों के बारे में ना बताऊं? हाँ जी बतलाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े गुनाह बताए, उनमें से एक कबीरा गुनाह, जिना तो बड़ा कबीरा गुनाह है, लेकिन मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया अंतज़निया बिहलीलति जारिका, कि तू अपने पड़ोसी की बीवी पर गंदी निगाह रखे, अल्लाह की नजर में यह उस जिना से भी बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। वो तेरे पड़ोसी है, कुछ तो ख्याल किया कर। अल्लाह ने तुझको कुछ दे दिया है, कोई बात नहीं, तेरे तो शशकारे नहीं खत्म होते हैं, तेरे लश्कारे नहीं खत्म होते हैं। और जनाब तू अपने घर में जब बच्ची की शादी करता है, पूरे खानदान को, इलाके को बुलाता है, मैंने बच्ची को ये भी दे रहा हूँ, ये भी दे रहा हूँ, ये भी दे रहा हूँ, और तुम्हारी औरतें भी पूरा ढंडोरा पीटती हैं। उसी के करीब ही यतीम बच्चियां भी रहती हैं, जब उनकी शादी की बारी आ रही होती है, वो बेचारी तरसती हुई निगाहों से देख है, कोई काश हमारा वलीमे का भी खर्चा उठा ले, तब हमें नजर नहीं आता है वो जो आज से 15 साल पहले एक रोड पर खड़े हुए, एक बस के पीछे जो मैंने अशआर पढ़े थे, वो आज हकीकत पर मबनी है कि सांपों ने सपीरों से ये कहकर बंद करवा दिया कि इंसान ही काफी है इंसान को डसने के लिए। ये जो बुजुर्ग बैठे हैं, आप इनसे पूछे, ये पुराने दौर में बातें सुनते होंगे कि पुराने दौर में कत्ल ये ऐसे नहीं होता था जो आजकल है, बाज दफा सांप भेज दिया करते, कत्ल करवा लेते। अब सांप से कौन पूछे कि वो बोल के बताए कि मुझे किसने भेजा। सांपों ने जब ये देखा, सांपों ने सपीरों से वो जो बांसुरी बजाते, उन्होंने कहा हजरत हमें छोड़ दो, अब ये इंसान इस कदर जहरीले हो चुके हैं कि हमारे जहर से भी ज्यादा इनके अंदर जहर है। और अफसोस के साथ दिल बर्दाश्ता शेख सादी का कौल है, बदीर और बदी सहल बाशत जजा, अगर मर्दी आस्तीन इला मन असा, बुराई का बदला तो बुराई से देना बड़ा आसान है। अगर माई के लाल के बच्चे हो, किसी मर्द के बच्चे हो, तो शेख सादी कहता है जिसने तुम्हारे साथ बुराई की हो उसके साथ अच्छाई करके दिखो। आज हमें एहसास ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, हुकूकुल इबाद को समझो, अल्लाह के बंदो इसको मामूली ना समझो। आपका एक दूसरे के साथ हक है, आपके कारी साहब हैं, आपका इन पर हक है, इनके आप पर हक है, ये मस्जिद है इसके आप पर हुकूक है, आपके इस पर हुकूक है, आपस में आप रहते हैं, आपस में रिश्तेदार ना हो कोई बात नहीं है, मुसलमान हैं, उम्मत मुहम्मदिया के फर्द हैं, एक दूसरे का गम बांटना चाहिए, मुआशरे में अच्छा इंसान बन के रहना चाहिए। ये अल्लाह ताला और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने फरामीन में हुक्म देते हैं। एक और बीमारी जो आज हमारे मुआशरे में, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा अतदरून मल मुफलिस, ओ लोगो जानते हो मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है? सहाबा कहने लगे हाँ जानते हैं, जिसके पास माल दौलत ना हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस ये है याती बिसलातिन व ज़कातिन व सियामिन, क़यामत को आएगा बहुत नमाजें लेके आएगा, हाजी नमाजी परहेजगार होगा, बड़ा नेकोकार होगा, लेकिन लाइन में लगा होगा, कहेगा कि जन्नत में जाने लगा हूँ। एक शख्स आएगा, वो कहेगा अल्लाह कद शातम हादा, इसने मुझे गाली दी थी। एक और आएगा, अल्लाह कद अकला माला हादा, इसने मजदूरी करवाई थी मुझसे, मेरा हक पूरा मुझे नहीं दिया था। अल्लाह एक और आएगा, अल्लाह इसने मेरा माल खा लिया था और इसने मुझ पर तोहमत लगाई थी, अल्लाह इसने मुझे थप्पड़ मारा था, अल्लाह इसने मेरा खून बहा दिया था। अल्लाह फरमाएगा ठीक है ऐसा करो, आज के दिन अल-यौम ला तुज़लमु नफ्सुन, किसी के वनज़अल मवाज़ीनल क़िस्ता लियौमिल क़ियामा, अल्लाह एक और जगह पर फरमाता है हम अदल का तराजू कायम करेंगे, हर चीज़ हम तोल के रख देंगे। अल्लाह फरमाएगा इब्ने आदम जरा ठहर, जरा इनको हिसाब दे। अब उसको हिसाब दिया जाएगा, उसकी नेकियां दी जा रही होंगी, हत्ता के फानियत हसनातुहु, हदीस के अल्फाज है उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी। लोग अभी खड़े हैं, ओ अल्लाह के बंदो बुजुर्गों, अपने रिश्तेदारियों को जोड़ो, अपने नफरतों को खत्म करो। अगर 10 साल हो गए हैं तुमने अपने जनाजों को, अपनी शादियों को, अपनी खुशियों को, अपनी गमियों को जुदा कर दिया है, तो अल्लाह के वास्ते अपने दिलों को साफ करो। ओ मेरे भाइयों याद रखो, अल्लाह की कसम, तुम में से किसी एक मुसलमान ने एक मुसलमान पर और किसी रिश्तेदार ने किसी रिश्तेदार पर
وہ ظلم نہیں کیے ہیں جتنے مشرکین مکہ نے میرے پاک پیغمبر پر ظلم کیے تھے، جتنے انہوں نے بلال حبشی پر ظلم کیے تھے، ان ظالموں نے جتنے میں صحابیات پر ظلم کیے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر آئے، فتح مکہ ہو گیا، وہ سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا کہ ان ظالموں نے کیسا میرے ساتھ انجام کیا تھا، بلال کے ساتھ کیا انجام کیا تھا؟ اللہ کے پاک پیغمبر خود گزر رہے تھے، اللہ کے نبی مکہ میں تھے، آپ گزرے، آپ نے فرمایا اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ اے آل یاسر، آج میں اللہ کا پیغمبر بڑا پریشان ہوں، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہوں، مکہ کے اندر ہوں، تم میرا کلمہ پڑھ چکے ہو، صبر کرو، میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں زمین کے اندر دھسا دیا گیا ہے، یہ تم پر ظالم ظلم کر رہے ہیں۔ فإن موعدکم الجنہ، یہ دنیا تو جیسی تیسی گزر جائے گی، جیسے تم آنکھ بند کرو گے اللہ تمہیں اگلی دنیا کے اندر جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں دیکھا تھا منظر، یہ دیکھا تھا۔ آج ہمیں سب سے بڑی برائی ہے ہمارے اندر، ہمیں معاف نہیں کرنا آتا ہے، کوئی گالی دے گیا ہے معاف کر دو۔ او میرے بھائیو، یہ بھی تو نبی پاک کی سیرت ہے، وہ مکہ کے کتنے بڑے ظالم لوگ تھے۔ اچھا ایمانداری سے بتاؤ، کوئی آپ کا رشتہ دار کافر ہے؟ کوئی مجلس میں کہے کوئی نان مسلم ہے، کوئی نان بلاور ہے، کوئی پیگن کسی کا رشتہ دار ہے جو کہے کہ حضرت انہوں نے ہمارے اوپر وہ ظلم کیے جس طرح مشرکین مکہ پر؟ کوئی ظلم نہیں ہے، بس کسی نے کسی کا مشورہ نہیں مانا، کسی نے کسی کو رشتہ نہیں دیا، کسی نے کسی کو راستہ تھوڑا نہیں دیا، کسی نے پارٹنر نے تھوڑا کسی کے ساتھ گڑبڑ کر لی، اب ساری زندگی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑا۔ یہ شریعت نہیں ہے۔ یاد رکھو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، یاد رکھو، یاد رکھو۔ صحیح مسلم کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، میدان جہاد لگا ہوا ہے، ایک شخص آتا ہے آپ کے پاس اور آ کر آپ کو کہتا ہے اللہ کے پیغمبر جی ایک بات تو بتائیں۔ آپ نے فرمایا پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ کہنے لگا اگر میں آپ کے سامنے شہید ہو جاؤں لڑتا لڑتا، اتکفر عنی خطایا، اللہ میرے سارے گناہ بخش دے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اللہ بخش دے گا۔ وہ جانے لگا، آپ نے فرمایا ادھر آ، کیف قلت، کیا بات کی تھی ذرا دوبارہ دہرا۔ کہنے لگا میں نے آپ سے سوال کیا ہے، گنہگار بندہ، اگر آپ کے سامنے شہید ہو جاؤں، جان دے دوں تو اللہ میرے سارے گناہ بخش دے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں الا الدین، مگر اللہ قرض نہیں معاف کرے گا۔ یہ لوگوں کا جو مال دبائے بیٹھے ہیں، ناجائز پراپرٹی پہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں، یا اپنی باؤنڈری بڑھا لیتے ہیں، یا یہ جو کسان ہیں جن کی زمینیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ جناب جس کو آپ اپنی زبان میں بننا کہتے ہیں ادھر کر لیتے ہیں، بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا الآن، اے سائل تو نے ابھی سوال کیا، میں نے تجھے جواب دیا تھا، اسی لمحے رب جلیل نے جبریل امین کو میرے پاس بھیج دیا تھا کہ اس اپنے امتی کو بتا اللہ شہید کو بھی قرض معاف نہیں کرے گا۔ کتنا بڑا خطرناک انجام ہے، اور ہمیں احساس ہے حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر اس کے اندر کسی قسم کی کمی کوتاہی ہو گئی تو ہم یقیناً تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔